الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ گزشتہ کل بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں 3 بنیادی عقیدوں کو بیان فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین میں توحید کا عقیدہ، الرحمن الرحیم میں رسالت کا عقیدہ، اور اسی پر کل بات ہوئی تھی کہ باری تعالیٰ نے وحی کو قرآن کریم میں رحمت سے یاد فرمایا ہے۔ کفار مکہ کے اعتراض پر کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو کیسے نبوت ملی۔ نبوت اگر اللہ کی طرف سے ایک عظیم شرف ہے، یا تو مکہ کے کسی بڑے مالدار کے اوپر نبوت اور رسالت نازل ہونی چاہیے، وحی نازل ہونی چاہیے، یا پھر طائف کے کسی بڑے مالدار کے اوپر وحی نازل ہو اور اسے نبی بنایا جانا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہیں کہ ہر ایک کے اندر وحی کے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہر کس و ناکس ہر منصب کا اہل نہیں ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم منصب ہے کہ اس کی صلاحیت کس کے اندر ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کہاں پر رسالت کو بھیجنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس منصب عظیم اور اس رتبہ جلیل کا کس کے اندر بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اعتبار سے ہماری رحمت کو تقسیم کرے کہ جسے چاہے وہی کا مستحق ٹھہرا دے؟ اہم یقسمون رحمت ربک۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیاوی نظام میں معاش کے مسئلے کو بھی تقسیم کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اگر معاش روزی تقسیم کرنے کا انہیں اختیار دے دیا جائے تو نفس پرستی داخل ہو سکتی ہے، رشتہ داری کا خیال ان کے جی میں آ کر کے رشتہ دار کو مالدار بنا دے۔ انسان اپنے تعریف کرنے والوں کو
روزی دے دے، جبکہ اس کے اندر اس روزی کو پچانے کی اور ہضم کرنے کی بھی صلاحیت نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے آیت کریمہ میں بیان فرماتے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ روزی بھی تقسیم کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، کس کو زیادہ دینا کس کو کم دینا وہ ہم جانتے ہیں، اور ہم نے اپنے علم کے اعتبار سے فرق مراتب روزی میں بھی رکھے ہیں، اور اس میں جہاں بہت ساری مصلحتیں ہیں اس میں ایک مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کا نظام فرق مراتب رکھ کر کے چلانا ہے، کیونکہ اگر سبھی مالدار ہوتے تو اس صورت میں معمولی درجے کے کام کون کرتا؟ جھاڑو دینا کون، صفائی کرنا، در آ کر ڈور ٹو ڈور آ کر کے کچرا لے جانا کون کرتا؟ یہ تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو کام کی ضرورت ہے، یہ کام کرتے ہیں لیتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں، نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اس وحی کے ذریعے سے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں فرشتوں میں سے جسے چاہے اپنی پیغامبری کے لیے، اور لوگوں میں سے جسے چاہتے ہیں اپنی پیغامبری کے لیے۔ فرشتوں میں سے جبرائیل کو منتخب کیا کہ اللہ کا پیغام لے کر کے اللہ کے منتخب بندے جن کو اللہ نے وحی کے لیے چن لیا ہے ان کے پاس آتے ہیں، اور پھر ان منتخب بندوں کو چنا کہ وہ اللہ کا پیغام سارے لوگوں کو سناتے ہیں کہ اس میں تمہارا یہ فائدہ ہے، اس میں تمہارا یہ نقصان ہے، یہ کرو گے تو اس صورت میں جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ان منتخب بندوں کو بھیج کر کے انسانوں کی ہدایت فرمائی اور انہیں منزل بتائی اور ان کا مقصد بھی بتایا۔ یہ ہے رحمت کا تقاضا، اس لیے رحمت کے الرحمن اور الرحیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسالت کے مضمون کو ثابت فرمایا۔ رسول آئے، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، اب لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے عقل دی، جیسے گزشتہ بات آئی، اور عقل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا۔ ان دو چیزوں کے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اچھی راہ بھی سجائی اور بری راہ بھی سجائی ہر ایک کے سامنے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کے واسطے سے خود انسانی نفسوں کے اندر ان کی عقل کے ذریعے وہ تمیز رکھی ہے کہ جس کے ذریعے سے اچھی راہ کون سی اور بری راہ کون سی وہ سمجھ لیتا ہے فطری طور پر۔ اب یہ کہ ماحول کی وجہ سے انسان کی فطرت بدل جائے کہ گندے ماحول میں رہتا ہے اس لیے اس کو گندگی ہی اچھی لگتی ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے اس کی ہر ایک انسان کی فطرت میں دیگر واسطوں اور دیگر علائق اور دیگر ذریعوں کو الگ کرتے یہ دیکھا جائے تو ہر ایک کے اندر سوجھ بوجھ رکھی ہے، جس سوجھ بوجھ سے وہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ سکتا ہے۔ لہذا اب اگر وہ اپنی عقل سے
اپنے اختیار کو کام میں لا کر کے اگر اچھی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بدلے کا دن مقرر کیا ہے، اور اگر وہ اپنی عقل سے کسی چیز کو برا سمجھتا ہے اور اپنے اختیار سے پھر اس کو اختیار کرتا ہے، اس کی برائی اس کے اوپر واضح ہے کہ بری چیز ہے، اور وہ اپنے اختیار سے اس کو اپناتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ نے اس کو اپنانے کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے سمجھداری دی، لیکن پھر بھی وہ عقل کا صحیح استعمال نہ کرتے ہوئے وہ بری چیز کو اپناتا ہے، تو اللہ نے اس کو بھی بدلہ دینے کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اور چونکہ جیسے پہلے آیا کہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کام کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، تو بدلے کا دن کون سا ہے؟ اس زندگی کے بعد، دنیا کے ختم ہونے کے بعد، جب اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے اور اپنے سامنے ایک میدان میں سب کو جمع کریں گے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سب کا کچا چھٹا اس کو سامنے رکھ دیں گے اور وہ سب بھی دیکھ لیں گے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اس نے تو سب نوٹ کر لیا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اس کتاب میں چھوٹی چیزیں بھی موجود ہیں، اس میں بڑی بھی چیزیں موجود ہیں، جو کچھ زندگی میں کیا ہے سب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے موجود پائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اچھوں کو نعمتوں کے ذریعے سے بدلہ دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے بدلہ دیں گے، اور بروں کو اللہ تبارک تعالیٰ سزا دیں گے۔ اب اگر ان کے پاس ایمان ہے تو سزا بھگتنے کے بعد پھر اچھائیوں کی طرف آئیں گے، اور اگر برائیوں کے ساتھ سب سے بڑی برائی ان کے پاس ہے، ایمان نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، اس صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جہنم میں اور سزاؤں میں مبتلا کریں گے۔ یہ ہے مالکی یوم الدین، اس سے بدلے کا دن ثابت ہوا، اور بدلے کے دن کا وہ کلی طور پر مختار ہے۔ چنانچہ جب یہ بات ہے کہ بدلے کے دن بدلہ ملنا طے ہے، تب ہمیں اپنے اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ اگر اچھا بدلہ لینا ہے تو آج آدمی اچھا بیج ڈالتا ہے تو اس سے اچھی کھیتی اور اچھے پھل کو حاصل کرتا ہے، اگر سڑا ہوا بیج ڈالا ہے ممکن ہے کہ سڑا ہوا بیج زمین میں سڑ کر کے ہی رہ جائے اور زمین کے باہر اس کے اثرات ظاہر نہ ہوں، یا ہوں تو خراب شکل میں ظاہر ہو۔ تو آج کرنے کا دن ہے، ورنہ کل پھر پچھتاوا ہوگا تو پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا، اور وہاں کے دن کی لمبائی بڑا ہونے کا احساس اس وقت ہوگا، اور اس وقت جنہوں نے آخرت کا انکار کیا ہے وہ سمجھ بیٹھیں گے کہ دنیا میں وہ لوگ زیادہ نہیں رہے۔ بعضے کہیں گے، ان کو پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا رہے، تو کہیں گے بس 10 دن کے بقدر رہے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا 10، حالانکہ 60 70 80 90، لیکن وہاں کی ہولناکیوں کی وجہ سے دنیا کی مدت ان کو 10 دن کے بقدر معلوم ہوگی۔ بعض کہیں گے 1 دن۔ وَيَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا، نہ بس 1 دن۔ بعض تو اتنا زیادہ بھیانکتا محسوس کریں گے
کہ اپنی پوری زندگی کو یا تو صبح کا وقت محسوس کریں گے کہ بس صبح سے دوپہر تک ہم ٹھہرے ہیں یا دوپہر سے شام تک ہم ٹھہرے، کَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، بس دنیا میں یا تو دوپہر سے لے کر شام تک عشیہ، زوال کے بعد سے لے کر کے غروب شمس کے یعنی سورج کے ڈوبنے کے وقت کو کہا جاتا ہے، یا دوحا چاشت کا وقت کہ صبح سے لے کر کے صبح صادق یا طلوع آفتاب سے لے کر کے زوال تک کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ بس چند لمحے، چند ایک دن بھی نہیں، دن کا کچھ حصہ۔ اور بعضوں کو تو اتنی بھیانکتا معلوم ہوگی کہ وہ یہ کہیں گے کہ بس 1 گھنٹہ، لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، بس 1 گھنٹہ دن کا ہم دنیا میں ٹھہر کر کے آئے ہیں، اس لیے اس دن کو یہ بھیانکتا محسوس نہ کرنا پڑے، اس لیے اللہ نے آج موقع دیا ہے، سیزن دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعمل لدنیاک فی بقائک فیک واعمل لآخرتک فی بقائک فیک، کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کام کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کام کرو۔ اب ہم خود میں بھی محتاج ہیں، ہم سب سوچے کہ ہم نے دنیا کے لیے زیادہ محنت آج اختیار کی ہے یا آخرت کے لیے، اور رہنا ہمیں کہاں زیادہ ہے، ہم جہاں کم ٹھہرنا ہے اس کے لیے تو زیادہ محنت ہے آج ہماری، 8 گھنٹے 12 گھنٹے اس سے زیادہ، اور جہاں ایک قلیل مدت کے بعد ہمیشہ رہنا ہے وہاں موت نہیں آئے گی۔ اگر ہم سب جائزہ لے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ دن میں سے 2.5 گھنٹے ہم صرف اللہ کے لیے فارغ کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، ہم انداز لگا لیں کہ ہم نماز کے لیے کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں، فجر میں کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اور عشاء میں۔ کبھی اللہ نے توفیق دی تو کچھ قرآن کا حصہ تلاوت کر لیا، کچھ ہاتھ میں کاؤن تسبیح یا ایک دانے والی تسبیح لے کر چلتے پھرتے پڑھ لیا، ورنہ اس کے علاوہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، ایک لمبا عرصہ رہنا ہے جس کی کوئی مدت ختم ہونے والی نہیں ہے، تو دنیا بقدر ضرورت ہم محنت کر لیں اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، ہونا تو یہ چاہیے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے آخرت بنانے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے، نہ کہ دنیا بنانے کے لیے، جبکہ ہم دنیا بنانے میں، کیریکٹر بنانے میں ہم مشغول ہیں، ہم اپنے بچوں اور بچوں کے زندگیوں کے بنانے میں مہوے ہے، مشغول ہے کہ میں تو چلا جاؤں پھر بچوں کو کوئی ٹینشن تو نہیں، ہم اس میں مشغول ہے، لیکن اپنی کہ وہاں جا کر کے کیا سپاٹے شروع ہو جائیں گے، یا یہ کہ نم کا نومت العروس کا مزدہ اور خوشخبری سنائی جائے گی، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ بچوں کی فکر ہے، بیوی کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے کہ سب آرام سے کھائے، مفتی صاحب اب سب سیٹلمنٹ کر دیا ہے، اب سب آرام سے کھائیں گے، اور اپنے بھی اب آرام سے بیٹھے یہاں یہ کرایہ پر دے دیا نے، یہ کرایہ پر نے، یہاں اپنے پارٹنرشپ کر لیے نے، یہاں پر اب بیٹھے بیٹھے کھانے کا ہے۔ لیکن وہاں آخرت میں کہ آرام سے جنت کی نعمتیں ملے، اس کا کیا ہم نے کوئی انتظام کیا ہے؟ کہ ہاں کیا ہے نا، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، نہ کر کے سب کچھ ہے وہ،
وہ تو ہے یقینی طور پر سب کچھ ہے، لیکن کچھ کر کے پیش کرے، پھول نہیں تو پھول کی پکڑی، پھر اس کے سامنے لے کر کے جاوے کہ کرتے جو ہے نا 5 نمازیں پڑھتے ہیں، پھول نہیں تو پھول کی پکڑی ہے یہ، لیکن وہ نمازیں بھی واقعتاً نمازیں ہیں کہ نہیں؟ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں، خود بولنے والا بھی اپنی نماز کو سوچے، ہم سب انفرادی طور پر اپنی نماز کو سوچے کہ نماز میں بھی دنیا بھری ہوئی ہے، تو پھر اس نماز کو ہم کیسے، ایک سجدہ بھی اگر ہمارا ایسا ہے کہ جسے ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھول نہیں تو پھول کی پکڑی لے کر کے آئے ہیں، اسے آپ قبول کر لیجئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، کہ جیسی آپ کی عبادت کرنا چاہیے ویسی ہم سے نہیں ہوئی ہے، اور جیسی آپ کی معرفت حاصل ہونا چاہیے نہیں حاصل ہوئی ہے، تو پھر ہم لوگوں کا کیا حال؟ اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے اور اللہ کے سامنے رو دھو لینا ہے، تو اس رونے دھونے کو اللہ پسند کر لیں گے تو وہی اسباب بھی مہیا فرمائیں گے۔ الرحمن اور الرحیم میں جب آیت کی تفسیر کہ ایک بندہ سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے نکلا ہے اور وہ 100 کا قاتل ہے، 100 کا قاتل، لیکن سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے نکلا ہے، توبہ نہیں کی ہے اور پھر موت آ گئی ہے، لیکن اللہ نے اسے بخش دیا ہے، تو وہ رحمان ہے، لیکن کچھ پیش کرنے کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے ان 2 آیتوں سے کہ الرحمن اور الرحیم اللہ نے پہلے ذکر فرمایا اور مالکی یوم الدین کو بعد میں ذکر فرمایا کہ اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ کے قہر اور اللہ کے غضب کے اوپر، لیکن روز قیامت ابتداءً اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب غالب ہوگا ابتداءً۔ اسی لیے مالکی یوم الدین کی روایت میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے غضبناک ہوں گے اس دن کہ لم یغضب قبلہ مثلہ ولا یغضب بعدہ مثلہ، کہ آج جتنا اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے ہیں نہ اس سے پہلے اللہ کبھی غضبناک ہوئے ہوں گے اور نہ اس کے بعد کبھی غضبناک ہوئے ہوں گے۔ اس لیے ڈرنے کی بھی چیز ہے کہ کہیں اس دن اللہ کا غضب ہم کو لگ گیا تو، اور امید رکھنے کی بھی چیز ہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے بیچ کا نام ہے، انسان کو امید بھی رکھنا چاہیے، مایوس نہ ہونا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کتنا بھی اپنی جان پر ظلم کیا ہو، شراب پی ہو، قتل کیا ہو، زنا کیا ہو، چوری کی ہو، ڈکیتی کی ہو، اسمگلنگ کی ہو، آج کر کے دنیا بھر کے فحاشی اور عریانیت اور برے کام کیے ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن جوانی میں اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت غالب رہنا چاہیے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، لیکن ان کا ایمان کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا، اور اگر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے،
تو خوف بھی ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا. یہ ایمان رجا کیا امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. لکھا ہے علماء نے کہ پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، اور اگر ان پروں میں سے ایک پر کو کچھ کاٹ دیا ہو تو کتا یا بلی نوچنے آئے تو وہ اڑ سکے گا، بھاگے گا تو صحیح، لیکن اڑ کر کے اپنا بچاؤ نہیں کر سکے گا. ایک پر اگر کچھ کٹا ہوا ہے، دوسرا پر ہے لیکن اس میں خامی ہے، کچھ کٹا ہوا ہے، میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں. دونوں پر اگر اس کے صحیح سالم ہے، مکمل ہے، تو وہ کتے اور بلی اور اس طرح کے اس کے لیے جو موذی جانور ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. دونوں پر ہو اور دونوں پر صحیح سالم ہو اور مکمل ہو. تو انسان بھی نفس کے دھوکے سے بچنے کے لیے اس کو بھی 2 پر چاہیے. شیطانی چالاکیوں اور مکاریوں سے بچنے کے لیے اسے 2 پر چاہیے، اور دونوں پر صحیح سالم اور مکمل ہونے چاہیے. اور یہی 2 پر ہے کہ امید بھی مکمل ہو اللہ کی ذات سے اور خوف بھی مکمل ہو اللہ کی ذات سے. تو پھر اغوائے شیطانی، خواہشات نفسانی سے وہ اپنے آپ کو ان 2 پروں کے ذریعے سے اڑا کر کے بچا کر کے لے جائے گا. اگر امید ہے خوف نہیں ہے تو ایک پر نہیں ہے، بچاؤ نہیں ہو سکے گا. خوف ہے امید نہیں ہے تو بھی بچاؤ نہیں ہوگا. تھوڑی امید ہے اور تھوڑا خوف ہے تو نقصان ہے. میں نے کہا کہ دونوں پر مکمل ہوں گے تو بچ سکے گا اڑ کر کے. تو اسی طرح رجا یعنی امید بھی مکمل ہو اور خوف بھی مکمل ہو، تب جا کر کے نفسانی خواہشات اور شیطانی مکاریوں سے وہ اپنے آپ کو بچا پائے گا. یہ ہے مالکی یوم الدین. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور تعارف کے ساتھ ساتھ تعریف بھی ہے، اور خود اللہ نے اپنی تعریف کی ہمیں انداز تعریف سکھلانے کے لیے. ورنہ ہم اللہ کی تعریف کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اگر اللہ نہ بتاتے تو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی نہ فرماتے تو ہم اپنے اعتبار سے اللہ کی تعریف اور حمد بیان نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اللہ نے تعریف کی اپنی، اور اس میں اپنا تعارف بھی کروایا کہ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، رحمان اور رحیم اور مالکی یوم الدین. جب انسان کے سامنے کسی چیز کی اچھائیاں آتی ہیں، خوبیاں آتی ہیں، تو اس کے دیدار کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارے سامنے کسی چیز کی تعریف ہو کہ فلاں جگہ سیل لگا ہے، رمضان کا سیل، اور سب چیزیں ٹاپ کی آئی ہے، اور ہر چیز سوئی سے لے کر کے گھر میں استعمال سب چیزیں، اور بہت سستی. اس نے آ کر تعریف کی، پڑوسن نے آ کر تعریف کی، وہ دوسری سہیلی نے آ کر تعریف کی. اب آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو فون ہے کہ معلوم ہے علی وہاں سیل لگا ہے. تو جب تعریف کے پہاڑ ہوتے ہیں تو اب جذبہ کہ چلو نا ایک راؤنڈ لگا کے آوے، بھلے نا رمضان رہا پھر توبہ استغفار کر لیں گے، دیکھ کر کے تو آوے. تو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری اور طبعی طور پر رکھا ہے کہ کسی چیز کی اچھائی کی وجہ سے اس کے دیکھنے کا جذبہ پیدا ہو. آدمی دیکھنے، عورتیں خاص طور پر کہیں جاتی بھی ہے تو ساتھ میں پرس بھی رکھتی ہے، اور پرس میں کچھ رکھ بھی لیتی ہے کہ کچھ اچھا لگے گا تو لیتے بھی آئیں گے.
اور ہم لوگ اب کارڈ رکھتے ہیں، کریڈٹ کارڈ گھیس ڈالیں گے، نہ ڈیبٹ کارڈ گھیس ڈالیں گے، نہ فلاں کارڈ نے اب پے ٹی ایم نے اس سے، پے فون نے اس سے، تو ہمارے پاس اب یہ آ چکا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جاتا ہے دیکھنے کے لیے، دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو ساتھ میں اسباب بھی اختیار کرتا ہے۔ خالی ہاتھ کوئی جاتا ہے مال میں؟ سچی بولیو، عورتیں تو بالکل نہیں جائے گی۔ اگر میرا جیسا کوئی مرد ہوگا تو کیا کہتے ہیں، خالی دیکھنے جانا ہے، تھوڑی لینے جانا ہے۔ نہ گرمی کے موسم میں رمضان ہے تو چلو دوپہر کو مال میں چلے جاوے، تاکہ مال کا اے سی سے تو فائدہ اٹھاوے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایسے خریدنے والے نہ ہو اور خالی اے سی سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، ورنہ اگر واقعتاً دیکھنے کا شوق ہے تو کچھ نہ کچھ اسباب اختیار کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان فرمائی، اپنا تعارف کروایا کہ کتنا رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، اور پھر اچھوں کو اچھائیوں کا بدلہ دے گا تو پوچھنا ہی کیا۔ جب تعارف ہوا، تعریف ہوئی، تو اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا انسان میں کہ دیکھے تو صحیح کہ وہ اللہ کیسا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کی ذات عالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے، اور ہماری اس دنیا کی آنکھیں فنا ہونے والی ہے، تو اس دنیا کی آنکھوں سے باقی رہنے والی ذات کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ مزید انشاءاللہ چلیں گے، وقت ہو چکا ہے، تو کل ایاک نعبد سے شروع کریں گے، وہی اس تمہید کے بعد کہ عبادت کسے کہتے ہیں، کیا معنی ہے، کتنی قسمیں ہیں عبادت کی، وہ سب انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ قرآن کو رمضان کے ساتھ خصوصیت ہے، نزول بھی رمضان میں ہوا۔ اللہ تلاوت کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولازواجنا ولذریاتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولاقاربنا ولاحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن احسن الينا ولمن اوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ رمضان میں جو کچھ ہم نے اعمال کیے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی کوتاہیاں معاف فرما۔ انفرادی اعمال کیے اس کی کوتاہیاں معاف فرما، اجتماعی اعمال ہوئے اے اللہ اس کی کوتاہیاں معاف فرما، اور سب اعمال کو قبول فرما، عالمی سطح پر قبول فرما۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ روزے کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت ایسی کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائے، جو کچھ کوتاہیاں ہوئی اسے معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ کوتاہیاں نہ ہو اس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہم سب سے اور پوری امت سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اپنی خصوصی رحمتوں سے ہم سب کو
ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور پوری امت کو مالا مال فرما۔ اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اے اللہ رات کو بھی ہم پر رحمت خاصہ نازل فرما، دین میں بھی ہم پر رحمت خاصہ نازل فرما، امت کو بھی اے اللہ اپنی رحمت خاصہ سے مالا مال فرما۔ اے اللہ مظلوم بھائیوں کی حفاظت فرما، مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، ہر طرح کی سہولیات ان کے لیے مہیا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں بھی مسلمان مظلوم ہے، مسلمان کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، علوم نافعہ کی، شعائر اسلام کی، اوقاف کی، مذہبی حقوق کی، بنیادی حقوق کی، جان مال عزت عفت کی، اے اللہ ساری چیزوں کی جو ایک ایمان والے سے متعلق ہے ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ دشمن کے ارادوں کو اے اللہ ختم فرما، دشمن کے ناپاک ارادوں کو ختم فرما، دشمن کو مغلوب فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، ہمارے دلوں کی صفائی فرما۔ اے اللہ ظاہر بھی اچھا بنا، باطن بھی اچھا بنا۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائے اس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کا یہ پورا بہت بڑا علاقہ ہے، اے اللہ شہر میں بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی بستی ہے، اے اللہ اس بڑے علاقے کو، شہر کے سارے مسلمانوں کو اور سب کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے، رمضان کی برکت سے اے اللہ ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔